جب تک وومن ایجوکیشن وہ نہیں ہوگی نا تو وہ علاقہ ترقی نہیں کرتا، وہ ایون دین وہ کنٹری ترقی نہیں کرتا. معاشرے جب ترقی کرتے ہیں نا اس کے پیچھے مطلب وومن ایجوکیشن کا راز شامل ہوتا ہے. تو وہاں پر جو وومن ایجوکیشن ہے وہ انتہائی کم کیا بس نہ ہونے کے برابر. یہ مشرف دور کے اندر مطلب ہسپتال بنا ہے. اس سے پہلے مطلب تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال تھا، پھر مطلب ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال بنا، پھر ریجنل ہیڈ کوارٹر کا نام دیا گیا. مطلب نام اس کے بڑے اچھے دیے گئے لیکن کام انتہائی مایوس کن ہے. گلگت بلتستان کے جو دیگر جو ڈیولپڈ مطلب ڈسٹرکٹس تھے ان کے لوگ تھے یا سلجھے ہوئے پڑھے لکھے لوگ تھے ان کو چاہیے تھا کہ دیامر کا ہاتھ پکڑ کے ہاتھ تھام کے ان کو اپنے ساتھ لے کر چلتے تاکہ دیامر ترقی کی دوڑ میں اتنا پیچھے نہیں رہتا. تو گورنمنٹ سے میں یہی مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ صحت اور تعلیم کے حوالے سے مؤثر اور فوری اقدامات اٹھائیں، ورنہ مطلب یہ جو سناریو رہے گا نا تو یہ بڑا کیٹاسٹروفک سوشل ڈسٹرکشن کی طرف جائے گا اور پھر ہم سارے ہاتھ ملتے رہیں گے. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں IMN، میں ہوں شبیر میر. ناظرین، پروگرام روبرو میں آج ہم بات کریں گے گلگت بلتستان کے ضلع دیامر کی. ضلع دیامر پسماندگی کے حساب سے گلگت بلتستان کا سب سے پسماندہ علاقہ ہے، جہاں پہ تعلیم کے مسائل ہیں، صحت کے مسائل ہیں، روزگار کے مسائل ہیں، نوجوانوں کے مسائل ہیں، بہت کچھ ہے. میرے مہمان بھی آج ضلع دیامر سے ان کا تعلق ہے. فدا اللہ راج صحافی بھی ہیں، سوشل ورکر بھی ہیں، اور دیامر یوتھ موومنٹ کے نام سے ایک موومنٹ ہے، نوجوانوں کی ایک تنظیم ہے، اس کو بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں. آج میرے مہمان ہیں، بات کرتے ہیں. فدا صاحب، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. تھینک یو سر. تھینک یو. آتے ہیں. سب سے پہلے اگر ہم مسائل کی بات کریں تو ظاہر ہے سب سے پسماندہ علاقہ ہے تو سب سے زیادہ مسائل بھی ہیں. بالکل. بڑے بڑے مسائل دو چار کی آپ نشاندہی کریں گے؟ سر صحت کے مسائل ہیں دیامر میں، تعلیم کے مسائل ہیں جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ روزگار کے مسائل ہیں، اور پھر مطلب چھوٹے چھوٹے مسائل تو بہت سارے ہیں. ریجنل لیول کے اوپر مطلب وہاں پہ ذاتی دشمنیوں کا ایک عنصر بھی پایا جاتا ہے، اور پھر پولیٹیکلی مطلب ڈپریوڈ کنٹری ہے وہ کنٹری ڈسٹرکٹ ہے، وہ بھی مطلب ایک عنصر اس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. تو خاص کر جس کی وجہ سے مطلب ترقی متاثر ہوتی ہے نا دیامر کی، وہ ہے صحت اور تعلیم، جس کی وجہ سے مطلب ہمیں مار کھانی پڑی. اور گلگت بلتستان میں آپ آج بھی مطلب اتنے میگا پروجیکٹس وہاں پہ ہونے کے باوجود بھی اگر وہ پسماندہ شمار ہوتا ہے نا تو اس کے پیچھے صحت اور تعلیم کا جو فقدان ہے وہ اس کے پیچھے کار فرما ہے. دیامر میں ڈگری کالج اور اب تو یونیورسٹی بھی ہے نا؟ بالکل صحیح بات ہے. یونیورسٹی کو تقریباً 1.5 سال ہوئے ہیں، تقریباً 2-3 سال ہو گئے ہیں تقریباً. تو اوورآل آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اسکول کتنے ہیں؟ انرولمنٹ کوئی جنرل کوئی ہمارے پاس اس طرح کے فگرز تو نہیں ہیں، لیکن جتنے ہیں کوئی ان کی تعداد کا آپ کو اندازہ ہے؟ سر خیر میل ایجوکیشن تو کافی مطلب انکریجبل ہے. کراکرم یونیورسٹی بھی مطلب وہاں پہ کام کر رہی ہے، سرحد یونیورسٹی کا ایک کیمپس بھی وہاں پہ کام کر رہا ہے، اور اس کے علاوہ 3 ہائی اسکولز ہیں وہاں پہ. تکیہ ہائی اسکول ہے، پھر شاہین ہے، اور ایک ماڈل ہائی اسکول وہاں پہ تعلیم کے لیے کام کرتا ہے. لیکن جس بھی معاشرے کی آپ وہ اٹھا کر دیکھ لیں نا، جب تک وومن ایجوکیشن وہ نہیں ہوگی نا تو وہ علاقہ ترقی نہیں کرتا، وہ ایون دین وہ کنٹری ترقی نہیں کرتا. معاشرے جب ترقی کرتے ہیں نا اس کے پیچھے مطلب وومن ایجوکیشن کا راز شامل ہوتا ہے. تو وہاں پر جو وومن ایجوکیشن ہے وہ انتہائی کم کیا بس نہ ہونے کے برابر ہے. صرف فگر میرے پاس لیٹسٹ جو موجود ہے وہ 11.9% لٹریسی ریٹ ہے ٹوٹل ہے نا؟ ٹوٹل بالکل ملا کے کا تو 1% شاید نہیں، سوری اس کا ہے میل کا کافی زیادہ ہے، میں فیمیل کا وہ کر رہا ہوں. اس کا 11% ہے. 11% وہ ہے. اچھا، لیکن ہمارے حساب سے 11% نہیں ہے. چلیں وہ ہو سکتا ہے. میری وہ ان کے جو فوکل پرسن سے بات ہوئی تھی، بعض اوقات وہ چھپا بھی لیتے ہیں نا اپنی مطلب ریٹنگ وہ بڑھانے کے لیے چھپا بھی لیتے ہیں، تو ان سے میری بات ہوئی. صاحب، خواتین کی تعلیم کس طرح دیامر کے اندر بڑھائی جا سکتی ہے؟ سر اس کے حوالے سے دیکھیے، ہم نے تقریباً 3 سال اس کے اوپر ہم نے بڑا ہوم ورک کیا. اس سلسلے میں راولپنڈی کے اندر 2 پروگرامز ہم نے کنڈکٹ کروائے تھے کہ دیامر کو تعلیم دو، اور پھر چلاس کے اندر ایک دفعہ ریحام خان کو لے کر آئے تھے، اور دوسری دفعہ نجیب ہارون جو کہ اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین بھی تھے اس وقت قومی اسمبلی کے اندر، اس کو ہم لے کر آئے تھے تھور میں. بڑا اچھا ہم نے پروگرام کیا تھا. اس میں اس کا عنوان ہی یہی تھا کہ دیامر کو تعلیم دو.
اس میں ہم نے خاص کر جو فوکس کیا تھا وہ فیمیل ایجوکیشن کی اپ لفٹ کے لیے ہم نے وہ کوشش کیا تھا، لیکن خیر ہماری توقع کے نتائج تو برآمد نہیں ہوئے، لیکن اس کے نتیجے میں پھر مطلب پاک آرمی کا جو انیشیٹو ہے اس کو سراہنا چاہیے۔ دیامر میں تعلیمی جرگوں کا ایک سلسلہ سٹارٹ ہوا، جس کی وجہ سے مطلب دیامر کے بہت سارے پسماندہ جو علاقے کے لوگ تھے، جو ہونہار جو طالب علم تھے، جن کو مطلب فائنینشیل کرائسس کا سامنا تھا، وہ طلباء ابھی مطلب پاک آرمی کے بڑے اچھے اسکولوں میں گئے ہیں، تو انشاءاللہ ودن 5 to 6 ایئرز مطلب وہ بہتری آئے گی، بہتری آئے گی، بالکل قابل ذکر بالکل یہ بات صحیح۔ تو صحت کے حوالے سے ہاسپٹل جو چلاس میں مین ہاسپٹل ہے، جی سر، اس میں کتنے ڈاکٹرز ہیں اور کیا فیسلٹیز ہیں؟ سر چلاس ہاسپٹل کا میں آپ کو کیا بتاؤں، یہ مشرف دور کے اندر مطلب ہسپتال بنا ہے۔ اس سے پہلے مطلب تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال تھا، پھر مطلب ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال بنا، پھر ریجنل ہیڈ کوارٹر کا نام دیا گیا۔ مطلب نام اس کے بڑے اچھے دیے گئے، لیکن کام انتہائی مایوس کن ہے۔ جس طرح میں تعلیم کی ذکر کر رہا تھا نا، وہاں پر بالکل سوشل ڈسٹرکشن ہے، بالکل سیم اسی طرح یہاں پر بھی یہی صورتحال ہے۔ آپ یقین کیجئے 3 لاکھ کی آبادی ہے دیامر کی، اور 3 لاکھ کی آبادی میں آپ اندازہ لگا لیں، اگر وہاں پہ MRI مشین بھی نہ ہو، CT اسکین کی مشین بھی نہ ہو، تو جو ایکسیڈنٹل کیسز ہوں گے اس کو کیسے مطلب وہ ڈیل کیا جا سکے گا؟ تو یا تو ہمیں پھر مطلب مریض کو لے کے اسلام آباد کی طرف ٹریول کرنا پڑے گا، یا پھر گلگت ٹریول کرنا پڑے گا۔ اور وہاں پہ گائنی جو ڈاکٹر ہے اس کا مسئلہ تو روز اول سے چلا آ رہا ہے، اور ابھی بھی مطلب یہ پریویل کرتا ہے، اور اوورآل جو اسپتال کی حالت ہے نا سر قابل رحم ہے۔ دیامر یوتھ موومنٹ کے حوالے سے آپ نے اس کو بھی ریز کیا تھا، اس ایشو کو بھی؟ بالکل ہم نے ریز کیا تھا۔ ہم نے اپنی طرف سے سر پچھلے سال جو مطلب کرونا وبا آیا تھا پورے دنیا کے اندر، اس وقت دیامر یوتھ موومنٹ ہی تھی جو مطلب اپنے گھروں سے نکل کر کمیونٹی کے پاس گئی، اور وہاں سے فنڈ ہم نے ریز کیا، اور 3 وینٹیلیٹرز ہم نے اس اسپتال کے لیے دیے ہیں، 3 وینٹیلیٹرز دیے تھے، پھر ماسک ہم نے تقسیم کیے ہیں، اور جو حفاظتی جو سامان تھے، جو صابن وغیرہ تھے، وہ ہم نے معاشرے کے اندر تقسیم کیے۔ 3 وینٹیلیٹرز دیے تھے، جی سر، کہاں سے کس کی ڈونیشن آئی تھی؟ سر چندہ اکٹھا کیا تھا اس کے لیے؟ سر کمیونٹی نے چندہ اکٹھا کیا تھا۔ دیامر ہے بڑے ویلتھی لوگوں کا مسکن ہے، لیکن پھر بھی مطلب میں سمجھتا ہوں نا کہ تھوڑی بہت کنجوسی کی ہے، زیادہ آنے چاہے تھے، لیکن پھر بھی مطلب 3 ہم نے وہ اکٹھے کیے تھے، اس میں مطلب بڑھ چڑھ کر مقامی لوگوں نے بڑا سپورٹ کیا تھا، ان کا بڑا شکریہ۔ یہ جو دیامر یوتھ موومنٹ ہے، اس میں تمام نوجوان ہیں، آپ بھی عہدیدار ہیں، جی سر۔ اس کے علاوہ بھی کافی ایشوز کو ہائی لائٹ کیا انہوں نے، باقاعدہ اچھا زبردست پروٹیسٹ سوشل میڈیا پہ بھی، بالکل سر، اور گھروں کے اوپر بھی۔ جی سر۔ بے روزگاری کے حوالے سے بھی جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، جی سر، آپ لوگوں نے کچھ کیا تھا؟ جی سر، جی سر۔ گلگت میں تھا، سوری وہ دیامر میں آپ نے کیا تھا یا اسلام آباد میں کیا تھا جو پروٹیسٹ تھا؟ سر اس کے کیا نتائج برآمد ہوئے؟ سر وہ پروٹیسٹ ہوا تھا 27 جنوری کو گریجویٹ الائنس کے پلیٹ فارم سے، مطلب وہاں پہ ہوا تھا، تو وابڈا نے اس میں کھلے دل کا مظاہرہ کیا ہے۔ اس سے پہلے اس طرح کے نتائج برآمد نہیں ہوئے تھے۔ اس میں مطلب GM دیامر باشد ڈیم شعیب تقی صاحب اور GM راؤ صاحب نے انتہائی بڑاپن کا مظاہرہ کیا، انتہائی پیشورانہ جو صلاحیتیں ہیں اس کا مظاہرہ کرتے ہوئے، ان کی جو احتجاج ہے کا مؤثر جواب دیتے ہوئے ان کا مطلب وہ حق ڈکلیئر کیا، اور ایک ڈیٹیلڈ مطلب ان کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہوا ہے۔ اس ایگریمنٹ کے نتیجے میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ مستقبل میں دیامر کے نوجوانوں کا مستقبل جو ہے وہ روشن ہوگا، اور روزگار کے بڑے مواقع وہاں پہ دیامر میں پیدا ہونی ہے۔ صحیح۔ اس وقت گلگت بلتستان حکومت کی نمائندگی کم از کم 8 نمائندے کرتے ہیں ضلع دیامر سے، بالکل یہ بات۔ کبھی آپ نے ان کو بھی جھنجھوڑنے کی کوشش کی ہے؟ سر آپ یقین کیجئے مطلب سوشل میڈیا کے اوپر بڑا چترول کرتے ہیں، بڑی کوشش کرتے ہیں کہ مطلب کہیں ان کی توجہ کو ہم اس طرف ڈائیورٹ کر سکیں، لیکن بدقسمتی سے تحفظات تو ظاہر سی بات ہے ہم نے ان کو منتخب کر کے بھیجا ہے۔ نام بھی لے لیتے ہیں نا تاکہ ہو سکے آپ کا پروگرام دیکھیں۔ بالکل بالکل صحیح بات ہے، بالکل لے لیں سر آپ لے لیں۔ دیکھیے 4 تو ہمارے منتخب نمائندے ہیں۔ میرے حلقے سے انجینئر انور صاحب ہیں، پھر حاجی شابیک صاحب ہیں، گلبر خان صاحب ہیں، پھر رحمت خالق صاحب ہیں، یہ تو منتخب نمائندے ہیں۔ ان میں سے 2 وزراء ہیں، حاجی شابیک صاحب بزرگ سیاستدان بھی ہیں اور وزیر بھی ہیں ساتھ میں حکومتی، اور پھر گلبر صاحب وزیر بھی ہیں اور بزرگ سیاستدان بھی ہیں۔ اس کے علاوہ انجینئر انور صاحب جو ہیں اپوزیشن جو بینچز ہیں ان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور پھر رحمت خالق صاحب بھی۔ اس کے علاوہ اسپیشل اسسٹنٹ ٹو CM
حیدر صاحب آ گیا, پھر مطلب نوشاد صاحب, اور پھر ٹیکنوکریٹس کے اندر سرید زمان صاحب اور فضل رحیم صاحب. ان 8 کے باوجود اگر دیامر کی یہی صورتحال ہے نا, تو ہمیں ان سے گلہ کرنے کی ضرورت ہے. ان کو مطلب ابھی ویسے ان 8 کو ان 8-10 مہینوں میں آپ نے کچھ کرتے ہوئے دیکھا ہے عملاً؟ سر سوری ٹو سے نہیں. اپنے حلقے میں یہ رہتے ہیں, چلاس میں ہی آتے ہیں, آنا جانا ہوتا ہے؟ جی, چلاس میں تو خیر ظاہر ہے ان کا مطلب گھر ہے, وہ تو آنا جانا لگا رہتا ہے, لیکن زیادہ تر یہی رہتے ہیں. صحیح. کم و بیش میں نے وہاں پہ دیکھا ہے, خاص کر مطلب سیلاب آئے تھے تو انور صاحب آئے تھے, مطلب وہاں پہ سیلاب کے جو متاثرہ ایریاز تھے وہ دیکھنے. ٹھیک ہے, تو حکومت کو آپ کیا ریکمینڈ کریں گے, سجیسٹ کریں گے, کیا کرنا چاہیے؟ کوئی وار فوٹنگس کے اوپر اگر آپ سے کہا جائے کہ 2-4 چیزیں بتا دیں تو. سر حکومت سے میری یہی ریکویسٹ ہوگی, دیکھیں دیامر گلگت بلتستان کا چہرہ ہے, اور جب تک میں اور آپ کا چہرہ صاف نہیں ہوگا نا تو باقی جسم کو کوئی نہیں دیکھتا. تو گلگت بلتستان کے جو دیگر جو ڈیولپڈ مطلب ڈسٹرکٹس تھے, ان کے لوگ تھے یا سلجھے ہوئے پڑھے لکھے لوگ تھے, ان کو چاہیے تھا کہ دیامر کا ہاتھ پکڑ کے, ہاتھ تھام کے ان کو اپنے ساتھ لے کر چلتے تاکہ دیامر ترقی کی دوڑ میں اتنا پیچھے نہیں رہتا. تو گورنمنٹ سے میں یہی مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ صحت اور تعلیم کے حوالے سے مؤثر اور فوری اقدامات اٹھائیں, ورنہ مطلب یہ جو سناریو رہے گا نا تو یہ بڑا کیٹاسٹروفک سوشل ڈسٹرکشن کی طرف جائے گا, اور پھر ہم سارے ہاتھ ملتے رہیں گے. اور اس میں ایک چیز میں شبیر بھائی آپ کے وساطت سے ایڈ کرتا چلوں کہ وہاں پہ ہوم سکول کا ایک بڑا فیکٹر ہے. 120 ہوم سکولز ہیں, اور اس کا المیہ یہ ہے کہ تقریباً کوئی 500-600 خاندان ہے دیامر میں. اب میری بہن ہے, میری بیوی ہے, یا میری مطلب جو بھی لڑکی ہے, بلا شبہ مطلب 7 والے جو خاندان ہے, 7 والا جو محلہ ہے, اس میں ٹیچر اویلیبل بھی ہے, لیکن وہ قبائلی جو رسم و رواج کی جو ہینڈنسنز ہے اس کی وجہ سے وہ وہاں نہیں جا سکتی ہے. تو جب وہ وہاں نہیں جائے گی تو ظاہر سی بات ہے میرا پورا جو خاندان ہے, وہاں کی جو بچیاں ہیں, وہ تو تعلیم سے محروم رہیں گی. تو جو ہوم سکولز کی جو ٹیچرز مطلب اس وقت وہاں پہ دیے گئے ہیں وہ انتہائی ناکافی ہیں. اس کو تقریباً 500-600 تک جب تک نہیں بڑھے گا نا تو یہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ وومن ایجوکیشن میں کوئی امپرومنٹ آئے گی. بہت شکریہ, بہت شکریہ فدا اللہ راج صاحب, آج ہمارا پروگرام آیا. ناظرین پروگرام دیکھنے کا شکریہ, فیڈ بیک دیجیے, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.